کتا بننا اس کی خواہش تھی اور وہ کتا بن گیا، اور اسی طرح لوگوں کے سامنے وہ کتے کی شکل میں نظر آنے لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ناظرین۔ صحرائے عرب میں قرآن کریم میں صدیوں پہلے جو بات کی تھی، دنیا جتنی بھی ترقی کرتی جائے قرآن کریم کی وہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے، اور قرآن کریم کی اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے۔ جاپان سے آنے والی خبر نے ہمیں ایک دفعہ پھر قرآن کریم کی وہ آیت یاد دلا دی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو تو ہم نے بہترین تخلیق میں پیدا فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ جب انسان گرتا ہے تو بے انتہا پستیوں میں جا گرتا ہے۔ انسان کے پستی میں گرنے کی ایک صورت جاپان کے شہر ٹوکیو میں نظر آئی ہے، میڈیا کے اندر بھی بہت زیادہ وائرل ہے۔ جاپان کا ایک شخص جس کا نام ٹوکو ہے، اس نے $22,000 خرچ کر کے اپنی ایک خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کی خواہش کیا ہے کہ میری شکل کتے جیسی بن جائے، میں کتے جیسا دکھنا شروع ہو جاؤں۔ شاید کہ اسے انسان کی شکل پسند نہیں تھی اور وہ اپنے آپ کو انسان پسند نہیں کرتا تھا، اسی لیے اس نے خواہش ظاہر کی کہ وہ کتے جیسا بن جائے، کتے جیسی اس کی شکل ہو جائے، اور اس پہ اس نے $22,000 خرچ کر دیے، اور اس نے ان پیسوں سے اپنے لیے ایک سٹوم تیار کروایا، اور اس کی تیاری کے اوپر یہ $22,000 خرچ کر دیے، اور وہ سٹوم بالکل کتے کی شکل کا تھا۔ جب وہ سٹوم تیار ہو گیا تو وہ آدمی اس کے اندر داخل ہو گیا، اور اس نے پارک کا چکر لگایا، اور پارک کے اندر جو کتے اور بھی موجود تھے انہوں نے جب اسے دیکھا تو بہت پسند کیا۔ کتوں نے اسے کتا ہی سمجھا اور اس کے ساتھ انسیت کا اظہار کیا، اور یقیناً وہ آدمی بھی اپنے اوپر فخر کر رہا ہوگا کہ میں کتے کی شکل میں نظر آ رہا ہوں، اور وہ کتوں کی طرح ہی اچھل کود کر رہا تھا، کتوں کی طرح کھیل رہا تھا، کتوں کے ساتھ پھر رہا تھا، اور پھر اس نے اپنی ویڈیو کو یوٹیوب پہ ڈال دیا اور اسے بہت زیادہ ویوز مل رہے ہیں، اور لوگ بھی اسے دیکھ کے تعجب کر رہے ہوں گے کہ کیسا یہ انسان ہے جس کو اللہ رب العزت نے انسان بنایا ہے، خوبصورت شکل دی گئے، وہ اپنے آپ کو کتے کی شکل میں پسند کرتا ہے۔ تو کہ یہ ہے وہ تہذیب جس پہ ہماری نئی نسل مر مٹنے کے لیے تیار ہے اور اس کو اپنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ وہی جاپان ہے جس کے اندر بے شمار اولڈ ہاؤس موجود ہیں، بوڑھے والدین کا کوئی سہارا نہیں ہے، اور بوڑھے لوگوں کے دل بہلانے کے لیے روبوٹ تیار کیے گئے۔ آج ہمارے لوگ یہ سمجھتے گئے کہ مغرب نے بہت ترقی کر لی ہے، اور ہم بھی اپنا رہن سہن مغرب کی طرح کرنا چاہتے گئے، اور للچائی نظروں سے ان کی طرف دیکھ رکھے گئے کہ انہوں نے بہت ترقی کی گئے، حالانکہ وہ لوگ تو بہت پریشان گئے، ان کے بزرگ تو بہت زیادہ پریشان گئے، ان کے کوئی عزت نہیں گئے، کوئی وقار نہیں گئے، وہ اپنے بیٹوں کے لیے ترس رکھے گئے کہ کوئی ہمیں ملنے کے لیے آئے، کوئی ہمیں دیکھنے کے لیے آئے، کیونکہ بڑھاپے کے اندر انسان کو بہت زیادہ سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسلام ایسا مذہب ہے والدین کا احترام سکھایا ہے، جس نے بوڑھوں کا احترام سکھایا ہے، جس کے اندر باقاعدہ یہ تعلیمات گئے کہ جب آپ کے والدین بڑے ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، تو ان کے ساتھ اور زیادہ شفقت سے پیش آؤ، ان کے ساتھ رحم کرو، پیار کرو، محبت کرو، اور ان کا سہارا بنو۔ یہ ایسا مذہب ہے جو انسانیت کا احترام سکھاتا ہے، جو انسان کو انسان بننے کے طریقے سکھاتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنے اسلام کے اوپر، اپنے دین کے اوپر، اور پیدا ہونے کا مقصد بھی بتلا دیا کہ آپ کا مقصد کوئی عیاشی نہیں ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہمارا زندگی کا مقصد ہے، اور انسانیت کی خدمت کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔